حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد ووليه والدال عليه والمجازي به والمثيب عنه حمدا يزيد ولا يزيد ولا ينفد جل جلاله وعظم سلطانه وتعالى مكانه وتقدس تسماؤه واتصل آلاؤه ولا يدرك الواصفون صفته ولا تبلغ الأوهام كنها معرفته فهو كما وصف نفسه إلها واحدا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المغربين جد الحسن والحسين أبي الزهراء محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم من بدء الخلق إلى يوم يبعثون. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات على محمد وآله. معزز و مکرم طلباء و افاضل نجف اشرف، ظاہر سی بات ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اسی اعتبار سے، اور زیادہ کی تو بالکل گنجائش نہیں ہے چونکہ حد فاصل ہے. بہرحال مختصر سے وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ ہم سب کے درمیان ہے، اور اس کے ایام بڑی تیزی سے ہمارے درمیان سے گزر گئے. کچھ ایام باقی ہیں اور یقیناً ہمیں اپنی کوتاہیوں کا اندازہ ہے کہ جو حق عبادت تھا وہ ہم ادا نہ کر سکے، جو حق اطاعت تھا، اور جو واقعاً اللہ کے لیے اپنے نفس اور اپنی خواہشات پر تسلط کرنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا. بہرحال بارگاہ اہلیت میں دعا ہے کہ پروردگار یہ باقی ماندہ ایام میں ہمیں حقیقی طور سے اپنا عبد صالح بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار تمام حاضرین کی دلی حاجتوں کو پوری فرما، اور پروردگار تمام حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما. جو افراد جس اعتبار سے بھی شریک ہیں اس مجلس میں، اس افطار میں اور قرآن کی تلاوت میں، پروردگار ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار ہم سب جس مقصد کے لیے جوار امیر میں مقیم ہیں، پروردگار تجھے اس شہر مبارک کا واسطہ ہم سب کو ہمارے مقصد میں کامیاب و کامران فرما. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان محترم، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان المبارک میں قرآن کو نازل کیا گیا. انزل فیہ القرآن، قرآن کے نزول کا ظرف زمان ہے رمضان المبارک. ہر چیز جب نازل ہوتی ہے، جب رکھی جاتی ہے،
تو ایک ظرف ہوتا ہے کہ جس میں وہ شے نازل کی جاتی ہے یا وہ شے رکھی جاتی ہے۔ اب ظرف بھی یا زمانی ہوگا یا مکانی ہوگا، بہتر جانتے ہیں۔ تو قرآن کا ظرف زمانی اللہ نے رمضان المبارک کو قرار دیا، یعنی زمان کے اعتبار سے جو ظرف قرآن کو حائل کیے ہوئے ہے، قرآن کو اٹھائے ہوئے ہے، وہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کو مقرر کیا، اور صرف یہی نہیں کہ رمضان المبارک اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ اس سے اور آگے اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی اللہ نے جو مہینے مقرر کیے تو وہ 12 کی عدد میں مقرر کیے۔ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی، اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 قرار دی۔ اچھا، اب ان 12 کو اللہ نے جو خلق کیا ہے، منہا اربعۃ حرم، کہ ان 12 میں سے 4 کو اللہ نے حرمت والا مہینہ بنایا، 4 کو اللہ نے محترم مہینہ بنایا۔ یعنی تمام مہینے اللہ کی مخلوق ہیں، مگر ہر مہینہ دوسرے کے مساوی اور برابر نہیں ہے۔ اللہ اگر کسی کو برتری عطا کرتا ہے تو 4 مہینوں کو منفرد انداز میں پیش کرتا ہے، اشہر الحرم بنا کے بتاتا ہے۔ عام مہینے اور ہیں، اشہر الحرم اور ہیں، یعنی جب اللہ کے بنائے ہوئے مہینے آپس میں مساوی نہیں ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق آپس میں مساوی کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا مساوات اللہ نے جس کو جس ظرفیت میں، جس اہلیت میں رکھا ہے، اللہ نے اس کو اس کے اعتبار سے ممتاز بنایا۔ مہینے سب اللہ کی طرف سے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ، قرآن کا وعدہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے جو بیان کیا مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے، لیکن 12 میں سے جب ایک انفرادی خصوصیت دی، منہا اربعۃ حرم، 12 میں سے 4 کا انتخاب کیا، انہیں حرمت والا بنایا، ان کو محترم بنایا۔ اب آپ بہتر جانتے ہیں حرمت والے مہینوں میں سے رجب المرجب اور 3 مہینے مسلسل، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، یہ اللہ نے حرمت والا مہینہ بنایا۔ یعنی اللہ نے 12 مہینوں میں سے اگر محترم بنایا ہے تو 4 مہینوں کو محترم بنایا ہے، حرمت والا قرار دیا ہے، محترم مہینہ بنایا ہے، تو 12 میں سے 4 کو امتیازی کیفیت دی ہے، 4 کو محترم بنایا ہے، 4 کو حرمت والا بنایا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے بنائے ہوئے مہینوں میں اگر محترم بنایا تو 4 مہینوں کو محترم قرار دیا، رجب المرجب کو، ذی قعدہ کو، ذی الحجہ کو، محرم الحرام کو۔ لیکن ایک مہینہ ایسا تھا کہ جس کو اللہ نے نزول قرآن کا مرکز بنا کے پیش کیا۔ عام مہینے اور ہیں، رمضان المبارک اور ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، عام مہینے وہ ہیں کہ جو قرآن کا ظرف قرار نہیں دیے گئے، مگر رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے، آواز رسول آئی، شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کی نظر میں افضل شہور ہے، تمام مہینوں سے افضل ہے، تمام مہینوں سے برتر ہے۔ یعنی جو اپنے کلی اعتبار سے، وجود کامل کے اعتبار سے افضل الشہور ہے، لیکن متجزی ہونے کے اعتبار سے وَأَيَّامُهُ افضل الایام، ولیالی ہے افضل اللیالی، وساعتہ افضل الساعات، یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے دن تمام دنوں سے افضل، اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، اس کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے افضل ہے۔ یعنی اللہ نے اشہر الحرم اور قرار دیا ہے، افضل الشہور رمضان المبارک اور ہے۔ امام نے فرمایا سید الشہور رمضان المبارک، غرۃ الشہور شہر رمضان، لیکن اللہ نے ان تمام مہینوں
میں سے اگر سید و سردار بنایا ہے تو رمضان المبارک کو بنایا ہے، اگر افضل ترین قرار دیا ہے تو رمضان المبارک کو قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عام مہینے اور ہے، رمضان المبارک اور ہے، عام مہینوں کی خصوصیت اور ہے، رمضان المبارک کی افضلیت اور ہے۔ اب اگر بات یہاں تک پہنچ گئی تو رسول اسلام سے مروی ہے فضل علی ابن ابی طالب علی ہذہ الامہ کا فضل شہر رمضان علی سائر الشہور، علی کی فضیلت امت پہ ویسے ہی ہے جیسے رمضان المبارک کی فضیلت تمام مہینوں پہ ہے، یعنی عام مہینے اور ہے، رمضان المبارک اور ہے، امت اور ہے، علی ابن ابی طالب اور ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات حضرت آل محمد پر بلند آواز سے پڑھے۔ فیضان محترم، اللہ نے اشہر الحرم 4 مہینوں کو قرار دیا، لیکن جو فضیلت، جو امتیاز، جو برتری رمضان المبارک کو ہے وہ کسی مہینے کو قرار نہیں دیا۔ ایک مہینہ اپنے وجود کامل کے اعتبار سے بھی افضل الشہور ہے، اپنے متجزی ہونے کے اعتبار سے بھی اس کے دن تمام دنوں سے افضل، اس کی راتیں تمام مہینوں کی راتوں سے افضل۔ حد تو یہ ہے کہ اس کی ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی دیگر مہینوں کی ساعات سے افضل ہے۔ شہر، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، تم تک آ رہا ہے۔ رسول اسلام نے جو شعبان کے خطبے میں، آخری جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا، کیا کہا کہ یہ مہینہ تنہا نہیں آ رہا ہے بلکہ تم تک جو اس مہینے کی آمد ہے بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اپنے دامن میں برکت و رحمت و مغفرت کو سمیٹے ہوئے تم تک پہنچا ہے۔ گنہگار ہو اس مہینے میں توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر تم فقیر ہو، تم مفلس ہو، نادار ہو، اللہ سے دعا کرو، اللہ اس مہینے میں تمہیں غنی بنا دے گا۔ اگر تم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو تم صدق دل سے توبہ کرو، ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یعنی یہ مہینہ برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ آیا ہے۔ اب اگر عبد عاصی ہو تو اس مہینے کی برکت سے تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، اگر عبد خاطی ہو تو اللہ تمہیں اپنا مقرب بندہ بنا دے گا۔ تو جب رمضان المبارک کی یہ فضیلت ہے تو جو علی جس کی مثال رمضان المبارک جیسی ہے، اب اگر اس کی محبت کسی کے دلوں تک پہنچے گی تو اس کو گنہگار سے حر بنا دے گا۔ اب اگر علی کی محبت تاریک دلوں میں پہنچے گی تو دل اتنا روشنی والا ہو جائے گا، اتنا منور ہو جائے گا کہ اب تک تو یہ عبد عاصی تھا مگر مقام محمود پر پہنچے گا تو علی خود آواز دیں گے، ہاد علی وہاد لک، اے جہنم یہ تیرا ہے اسے لے جا، یہ میرا ہے اسے آنے دے۔ لہذا ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو، علیکم السلام، اپنے قلب کو، اپنے ایمان کو ویسا بنائے جیسا علی چاہتے ہیں، جیسا میرا مولا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے رمضان مبارک کی افضلیت، رمضان مبارک کی تمام خصوصیت آپ طلبہ ہیں، علماء ہیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ لہذا کوشش یہ تھی کہ اسی موضوع کا انتخاب کیا جائے کہ آپ دیکھیں رمضان مبارک کی اہمیت اور اس کی افضلیت۔ عزیزو، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے فرزند رسول، آپ کے جد نے یہ فرمایا ہے کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا ایسے شخص کے اوپر کہ اصدق لہجت من ابی ذر، کہ جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ کیا یہ روایت آپ کے جد کی ہے کہ زمین پر اور آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ صادق اللہجہ،
صادق کوئی موجود نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا یقیناً میرے جد نے یہ فرمایا ہے اپنے صحابی ابوذر کے لیے کہ ابوذر سے سچے، بس زمین آسمان نے سایہ نہیں کیا، زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا کہ جو ابوذر سے سچا ہو۔ گفتگو دیکھے گا مربوط ہے۔ اب آنے والا کہتا ہے کہ فرزند رسول جب آپ کے جد یہ فرما رہے تھے ففی هذه الامة امیر المومنین علی بن ابی طالب والحسنان، اس وقت اس امت میں علی ابن ابی طالب بھی تھے، حسنین کریمین بھی تھے۔ ان کی موجودگی میں آپ کے جد نے ابوذر کو اصدق اللہجہ قرار دیا، یعنی ابوذر سے سچا کوئی نہیں ہے، ابوذر سے زیادہ صادق کوئی نہیں ہے۔ اب اگر جملہ آپ تک پہنچ جائے تو دعاؤں سے نوازیے گا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اس آنے والے نے یہ پوچھا، امام نے اس کے ذہن کی کیفیت کو پڑھا اور ایک مرتبہ سوال پر سوال رکھ دیے۔ امام نے کہا اچھا یہ بتا اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کہا یہ بتا اس 12 میں سے اشہر الحرم کتنے ہیں، حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ کہا فرزند رسول 4 مہینے ہیں۔ کون کون سے؟ کہا ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، رجب المرجب ہے۔ کہا یہ بتا حرمت والے مہینوں میں سے کہیں رمضان المبارک نظر آتا ہے؟ کہا نہیں فرزند رسول، حرمت والے مہینوں میں رمضان المبارک تو نہیں ہے۔ امام نے اس کے سوال کا جواب دے دیا کہ مہینے سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے اگر حرمت والا بنایا ہے تو 4 کو بنایا ہے، لیکن رمضان المبارک اس سے بلند ہے۔ ارے لیلۃ القدر فیہا خیر من الف شہر، ارے اس رمضان المبارک میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ عام مہینے اور ہیں، رمضان المبارک اور ہے، امت اور ہے، صحابہ اور ہے، اہل بیت اور ہے۔ لہذا امام نے جواب دیا کہ رمضان المبارک کا قیاس اشہر الحرم پہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ حرمت والے مہینے 4 مہینے محترم اللہ نے بنائے، لیکن رمضان المبارک کی فضیلت کو یہ حرمت والے مہینے نہیں پا سکتے، ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیسے پہنچیں گے؟ اس لیے کہ اس مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اب اگر کسی مہینے کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے تو وہ مہینہ کتنی عظمت والا ہوگا، کتنی برتری والا ہوگا۔ رسول اسلام سے مروی ہے فضل علی ابن ابی طالب علی ہذہ الامہ کا فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی۔ علی ابن ابی طالب کی فضیلت اس امت پر ویسے ہی ہے جیسے شب قدر کی فضیلت 1000 راتوں پہ ہے، یعنی عام راتیں اور ہیں، لیلۃ القدر اور ہے۔ علی کی فضیلت ویسے ہی ہے جیسے شب قدر کی فضیلت۔ لہذا رمضان المبارک کو اگر ہم سمجھ گئے، رمضان المبارک کو سمجھتے چلے جائیں، علی ابن ابی طالب کی فضیلت کا اندازہ ہوتا جائے گا۔ اب کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ امت میں تو صحابہ بھی ہیں، امت میں تو تابعین بھی ہیں، امت میں تو مومنین بھی ہیں، امت میں تو صادقین بھی ہیں، امت میں تو صدیقین بھی ہیں۔ مہینوں میں شعبان بھی ہے، مہینوں میں دیگر مہینے بھی ہیں، لیکن اللہ نے جو فضیلت رمضان المبارک کو قرار دی ہے وہ کسی مہینے کو قرار نہیں دی۔ اب یہ جملہ عبث ہے کہ امت میں تو اور بھی ہے، علی کی فضیلت کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بھائی رمضان المبارک جیسا کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بھائی ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ امام احمد ابن حنبل اپنے بیٹے کو خطاب کر کے کہتے ہیں یا بنیا لا تقاسو بآل محمد احد، کسی ایک کا قیاس آل محمد سے نہ کرنا، صحابہ اور ہے، آل محمد اور ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھو، مسلمانوں کے امام نے مسئلہ حل کر دیا، صحابہ اور ہیں، صحبت اور ہے، آل محمد سے کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، آل محمد جیسا کوئی نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت خیر ہے، کنتم خیر امت۔ اور دیگر روایات کی تعبیر میں کیا ہے؟ امت مرحومہ،
امت مرحومہ. اب ظاہر سی بات ابھی اگر ہم کسی کو مرحوم کہہ دیں تو پیشانی پہ بل آ جائے گا. زندہ انسان کو اگر مرحوم، ہمارے یہاں تعبیر ایسی ہو گئی کہ مرحوم صرف جو ہے وہ جو انسان گزر چکا ہے اس کو لکھا جائے گا، اس کو کہا جائے گا. مرحومہ، امت مرحومہ یعنی کیا مطلب؟ وہ امت کہ جس کے اوپر رحم کیا گیا، یعنی اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا. دیگر امتوں کو اللہ نے مرحومہ کے لقب سے نہیں ملقب کیا، لیکن یہ خاص امتیاز ہے کہ امت خیر بھی کہا، امت مرحومہ بھی کہا. یعنی رسول اسلام کی یہ امت مرحومہ ہو گئی ہے، یعنی وہ امت جس پر اللہ نے خاص رحم و کرم کیا ہے، اپنی رحمت کو نازل کیا ہے. اب کیا کروں، رسول اسلام سے مروی ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہتے ہیں، سارت الامت مرحومتن بکا یا علی، اے علی میری امت مرحومہ تیرے ذریعے سے ہے. یعنی شاید رسول آواز دے، اگر علی کی محبت دل میں ہے تو یہ امت مرحومہ ہو جاتی ہے. ولایت علی کے ذریعے سے اللہ عذاب کو برطرف کر دیتا ہے، امت کو تمام امتوں پر فضیلت عطا کر دیتا ہے. مگر شرط یہ ہے کہ علی کی محبت و ولایت کو اپنے دل میں انسان آراستہ اور پیراستہ کرے، تب جا کر یہ امت مرحومہ. ظاہر سی بات ہے رسول اسلام نے، اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور مولا کائنات کی فضیلت آپ علماء طلبہ ہیں بہتر جانتے ہیں کہ اگر یہ صرف ایسا نہیں کہ ہم خطابت میں پڑھتے صحیح السند روایات، خود ہمارے یہاں نہیں، فریقین کے یہاں بھی، مثلا علماء اہل سنت کے یہاں بھی معتبر کتابوں میں بھی یہ ہے کہ اگر سارے درخت قدم بن جائے اور سارے دریا جو ہے روشنائی بن جائے اور تمام جن و انس سے ایک دوسرے کے مددگار ہو کر علی کے فضائل لکھنا شروع کریں تو علی کے فضائل مکمل نہیں ہو سکتے. بس میں جملے کو مختصر کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ چاہے عام مہینوں میں انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، فاسق و فاجر بھی رمضان المبارک کا احترام کرتا ہے. پوچھو کیوں؟ ہر امت، ہر شخص آواز دے گا اس لیے کہ اللہ کا بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، بڑا مکرم مہینہ ہے، اللہ نے مختص کیا ہے. لہٰذا اس مہینے کی حرمت یہ ہے کہ دیگر مہینوں میں جو گناہ ہوتے تھے اس مہینے میں وہ گناہ انجام نہ ہونے پائے. یعنی جو انسان شرابی تھا وہ اس مہینے میں شراب سے دور ہے، جو انسان دیگر گناہوں میں ملوث رہتا تھا وہ اس رمضان المبارک کی حرمت کا اتنا خیال رکھے ہوئے ہے کہ اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو معصیت پروردگار سے محفوظ رکھو. مسلمانوں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے رمضان المبارک کا اتنا اہتمام ہے تو جس علی کی فضیلت رمضان المبارک جیسی ہے اس علی کا احترام ہو کہ وہ علی تمام صحابہ سے فوقیت رکھتا ہو، وہ علی تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ فوقیت رکھتا ہو. یعنی جو مرتبہ رسول کا تمہاری نظر میں ہے وہی مرتبہ علی ابن ابی طالب کا ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، رمضان المبارک اللہ نے مکرم اور محترم مہینہ بنایا اور اسی رمضان المبارک میں کیا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. فقام ابو الحسن علیہ السلام، مولا کائنات اپنی جگہ سے اٹھے. فقال یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، اللہ کے رسول اس مہینے میں افضل عمل کیا ہے؟ یعنی افضل الشہور میں افضل عمل کے سلسلے میں افضل الخلق سوال کر رہا ہے. مولا نے پوچھا اے رسول اللہ کے رسول یہ بتائیے ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، اس مہینے میں افضل اعمال کون سا عمل سب سے زیادہ بافضیلت اور سب سے برتر ہے؟ فقال افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم اللہ. اے ابو الحسن، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ اس مہینے کا افضل عمل ہے.
یعنی اپنے آپ کو معصیت پروردگار سے روک لو، اپنے نفس پر تسلط اختیار کر لو، اپنے نفس کو خواہشات اور ہوا و ہوس کی ذلت سے بچا لو، یہ اس مہینے کا افضل عمل ہے۔ اور عزیزو دیگر روایات سہارا دیتی ہیں کیا کہ گناہوں سے بچنا یہ عمل خیر انجام دینے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر ایک انسان ورع اس کے اندر ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس مہینے سے بہتر ہمیں ورع اور پرہیزگاری کے لیے دیگر مہینہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے، ہم جب روزہ رکھتے ہیں، روزے کا بہت سے روزے کے فلسفے ہیں، روایات میں ہے کہ ایک یہ کہ انسان اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہے، تسلط اختیار اپنے نفس پر، اپنے نفس کو خواہشات کے دلدل سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے اپنے نفس پر تسلط، کھانے پینے اور ہر محارم سے اپنے آپ کو انسان روکتا ہے۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ صرف نیت پہ رہ جائے، بلکہ روزہ ایسا ہو کہ ہمارے اعضاء و جوارح گواہی دے کہ یقیناً ہم روزے سے ہیں، یعنی ہمارے کان کسی کی غیبت نہ سننے پائے، ہماری زبان کسی کی غیبت نہ کرنے پائے، ہمارے ذہن کسی کے سلسلے میں غلط بیانی سے کام نہ لے۔ لہٰذا اگر ہم نے اپنے آپ کو مکمل طریقے سے روک دیا تو یقین رکھیے اس افضل شہر میں، اس افضل ترین مہینے میں ہم نے افضل ترین عمل کو انجام دے دیا۔ لیکن اگر روزے سے بھی ہے، برادر مومن کی توہین بھی ہو رہی ہے، دیگر لوگوں کے ہم حقوق کو پامال بھی کر رہے ہیں، تو اگرچہ یہ روزہ نام کا ہے لیکن حقیقت میں ہم اللہ کی قربت کو نہیں حاصل کر سکے، اللہ سے دور۔ بس عزیزو میں گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ جیسے ہی مولا کائنات نے سوال کیا، ثم بکا، رسول اسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ آنسو رخساروں سے ہوتے ہوئے ریش مبارک تک پہنچے۔ میرا مولا تڑپ گیا، آواز دی، ما یبکیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ یہ آپ اچانک گریہ کیوں کرنے لگے؟ جملہ سنیں گے عزیزو۔ جیسے ہی علی کے چہرے کی طرف رسول اسلام کی نظر پڑی، اللہ جانے کون سا منظر یاد آ گیا، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ جیسے ہی میرے مولا نے تڑپ کے سوال کیا ہے اللہ کے رسول کس شے نے آپ کو رلا دیا، جملہ سنیں گے۔ رسول اسلام رو کے آواز دیتے ہیں، یا ابوالحسن ابکی لما یستحل بک بنک فی ھذا الشہر، اس مہینے میں جو تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اے ابوالحسن مجھے اس چیز نے رلا دیا، اے اللہ کے رسول کیا ہوگا؟ رسول نے آواز دی، کانی بکا تصلی لربک، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں علی تو مصلی عبادت پہ ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، قدیم باثا اشقى الاولین والآخرین، ارے تمام اولین و آخرین میں سے ایک شقی و بدبخت اپنی جگہ سے اٹھا، فضرب علی قرنیک، اے علی وہ آپ کے سر مبارک پروار کر رہا ہے، فشقہ بنصفین، آپ کے سر کو شگافتہ کر دیا، اے علی خون جاری ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں زادارو، ایک مرتبہ وہ قیامت کا رمضان المبارک آیا، 40ویں ہجری آ گئی، بس جملہ مختصر کر دیا زادارو، میرا مولا اپنی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے گھر مہمان ہے۔ ایک مرتبہ علی کی حالت یہ ہے، تمام مسائل کو سمیٹ کر مختصر کر دیا ہے، عزادارو سکون سے جملہ سن لیجئے گا۔ ایک مرتبہ مقتل کے فقرے ہے، تاریخ بتاتی ہے، میرا مولا کبھی صحن خانہ میں جاتا ہے، علی کبھی حجرے میں آتے ہیں، کبھی صحن خانہ میں جاتے ہیں، فنظر فنظرا الی النجوم الی الکواکب، مولا نے ستاروں کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، ہذہ واللہ اللیلۃ التی وعدت بہا، خدا کی قسم یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے
وعدہ کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ علی بے چین ہے اور ایک جملہ کہتے ہیں، کیفیت کو ملاحظہ کیجئے گا، بڑا درد بھرا جملہ ہے۔ علی کی کیفیت کیا ہے؟ ایک مرتبہ اپنی ریش مبارک کو پکڑا اور ایک جملہ کہتے ہیں، اما آن ان تخزبو ہادہی من ہادہی، کیا وہ وقت نہیں آیا جب یہ ریش مبارک سر کے خون سے خضاب ہو جائے گی؟ اے عزاداروں، ہمارے ائمہ نے خضاب کیا ہے مگر میرے مولا علی نے کبھی اپنی داڑھی کو ریش مبارک کو خضاب نہیں کیا۔ وجہ یہ تھی کہ چونکہ رسول اسلام نے فرمایا تھا، اے علی تمہاری ریش مبارک تمہارے سر کے خون سے خضاب ہوگی۔ علی اسی کا انتظار کرتے رہے، کبھی خضاب نہ لگایا۔ ایک مرتبہ وہ وقت آیا، علی ابن ابی طالب جیسے ہی بیٹی نے یہ جملہ دیکھا، یہ کیفیت دیکھی، تڑپ گئی، اے ماما کیا وجہ ہے آپ اتنا بے چین ہیں؟ علی رو کے کہتے ہیں، اے ام کلثوم یہ آخری رات ہے، تم یتیم ہو جاؤ۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ جانے کس کرب میں علی ابن ابی طالب نے یہ رات بسر کی۔ بس فقرے ملتے ہیں، علی بیت الشرف سے روانہ ہوئے، جیسے ہی آگے بڑھے ایک مرتبہ مرغابیوں نے دامن پکڑ لیا۔ علی رو کے کہتے ہیں، سوائے تتبعوہا نوائے، ارے یہ آوازیں ہیں لیکن ان کے پیچھے گریہ پوشیدہ ہے۔ فی غدات غد تظہر القضاء، جب صبح ہوگی تو یہ منظر رونما ہوگا کہ یہ کیوں آواز دے رہی تھی۔ علی آگے بڑھے، ایک مرتبہ گلدستہ اذان پہ پہنچے، اللہ اکبر، آخری آواز اذان جب کوفے کے در و دیوار تک پہنچی، اے عزاداروں بس غضب ہو گیا۔ علی جیسے ہی مصلی عبادت پہ آئے، فسجدہ سجدتاً فرفع راسہ من السجدۃ الاولی، ایک مرتبہ جیسے ہی سر کو سجدے سے بلند کیا، فانبعث اشقى الاولین والآخرین فضربہ بضربۃ علی مفرق راسہ فشقہ بنصفین، ادھر تلوار چلی، سر پہ لگی، سر شگافتہ ہو گیا، خاک مسجد کو اٹھایا، خون میں ڈالنا شروع کیا، فزت ورب الکعبہ۔ اجرکم اللہ۔ اے عزادارو بس آخری جملہ، رحمت تمام ہو گئی۔ اے عزادارو علی کس طریقے سے بیت الشرف میں آئے میں نہیں بیان کر سکتا، المختصر یہ ہے کہ جب طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے اب جو زخم دیکھا تو زہر جسم تک سرایت کر چکا تھا۔ طبیب رو کے کہتا ہے، مولا وصیتیں کیجئے۔ ایک جملہ کہتا ہے، اے میرے مولا امام حسن، اگر کچھ دودھ کا انتظام ہو جائے، انہیں شیر دیا جائے تو کچھ راحت ہو سکتی ہے، کچھ دیر اطمینان ہو سکتا ہے۔ اے عزاداروں غضب ہو گیا، جیسے ہی طبیب کا یہ جملہ کوفے کے در و دیوار تک پہنچا، ایک مرتبہ حذیفہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ صحابی کہتا ہے، فنظرت ایتام الکوفہ، میں نے دیکھا کوفے کے یتیم بچے، اخذ فی ایدیہم انان وفیہ لبن، میں نے دیکھا ان کے ہاتھوں میں ایک ظرف ہے جس میں شیر ہے، وہ بچے رو کے کہتے ہیں، یا کافلنا جینا کا باللبان، اے ہمارے کفیل ہم دودھ لے کے آئے ہیں، ہماری غذا حاضر ہے۔ میں کہوں گا، اے مولا یتیموں کو اتنا دلاسا دیا، ارے کربلا کا میدان، حسین کے یتیم پیاس سے جا بلب، آلہ تاش کی صدر